لفظ سیاست سے ہمارے لوگ واقف ہیں تو سیاست کے نام پہ وہ جانتے ہیں کرپشن ہوتی ہے، وہ جانتے ہیں بدعنوانیاں ہوتی ہیں، وہ جانتے ہیں کہ غنڈہ گردی ہوتی ہے، وہ جانتے ہیں کہ چور بازاری ہوتی ہے، اپنا مال بنایا جاتا ہے. یہ پولیٹکس کی ڈیفینیشن ہے لوگوں کے نزدیک جو بنائی گئی ہے پچھلے 76 برسوں میں، ان کے سامنے جو ریکارڈ پیش کیا گیا ہے. تو اسلام کی سیاست کیا ہے؟ کیونکہ ایک یہ بھی سوال ہے نا کہ مولوی کا سیاست سے کیا کام ہے، آپ پھر ایسے کام کر رہے ہیں. دیکھیں، ہمارے ہاں سیاست جمہوریت کو مسلط اس لیے کیا گیا ہے، یہ ایک ایسا زہر ہے جو ہماری رگوں اور نسوں میں اتر گیا ہے. آپ سیاست میں آتے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے الیکشن کو کتنا مہنگا کر دیا ہے کہ آج قوم کا غریب آدمی تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا. بہت بڑی بات ہے ایم پی ایم این اے، میں سمجھتا ہوں وہ ایک چیئرمین اور کونسلر کا الیکشن بھی نہیں اپنے پیسوں سے اس لیے کیونکہ ہم نے ہر چیز کے اوپر سرمایہ لگا دیا ہے. اب آپ سرمایہ کی بنیاد پر اگر کسی کی عزت کرتے ہو اور کسی کو قوم کا حاکم اور ذمہ دار ٹھہراتے ہو تو یہ یاد رکھیں کہ وہ تو سرمایہ دار ہے. وہ آپ سے کل اچھا اس کو سرمایہ دار ملے گا تو وہ اس کے نظریات پر اس کو ہم اپنا اہم سمجھے گا، ہمانگ کر لے گا، اور اس سے آگے چلے گا تو وہ اس کو اپنا ہمانگ کر لے گا. تو اسلام کی بنیاد سیاست پر نہیں ہے، اسلام کی سیاست کی بنیاد سرمایہ پر نہیں ہے، اسلام کی سیاست کی بنیاد تقوی پر ہے. ٹھیک ہے جی. میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ غور کیجیے گا کہ قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اپنوں کے لیے وہ نرم ہوتا ہے، غیروں کے لیے سخت ہوتا ہے، گرم ہوتا ہے. ہمارے ہاں سیاست کا تصور ہی الٹ ہے. قوم کا جتنا چور اور چکا ہے، جتنا کرپٹ اور بدعنوان ہے، وہ قوم کا رہبر اور رہنما ہے. اس لیے کیونکہ سیاست کی بنیاد سرمایہ پر ہے. جب سرمایہ پر بات آئے گی تو جو حق کا سرمایہ ہے، سچ کا سرمایہ ہے، وہ ہوگا تھوڑا، لیکن وہ ہم اس لیے کوشش کرتے ہیں کہ سرمایہ داروں کو چھوڑ کر نظریات کو پروموٹ کیا. بڑی دلچسپ بات ہو گئی. یعنی سرمایہ ہے تو وہ جو ایک سوال میرے ذہن میں تھا، بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ہے کہ بھئی سب کے ایڈ چل رہے ہیں، کیمپینز چل رہی ہیں، اخباروں میں چھپ رہا ہے، ٹیلی ویژن پہ آ رہا ہے، لیکن ٹی ایل پی کا کہیں پہ نام و نشان نظر نہیں آ رہا. تو وہ نظر آتا ہے کہ سرمایہ کی بنیاد پہ ہر جگہ ہر چیز دکھائی دیتی ہے. وہ علامہ اقبال نے کہا نا، اگرچہ زر بھی ہیں جہاں میں کاذل حاجات، اگرچہ زر بھی ہیں جہاں میں کاذل حاجات، جو فقر سے میسر ہے تونگری سے نہیں. یہ بات طے ہے. اگر آج بھی تحریک لبیک کے کام میں برکت ہے یا وہ کر رہی ہے، وہ سمجھتی ہے، تو ایک نہ ایک دن آئے گا بھائی ہم بڑے مشکل اور بڑے سخت اور ظالم اور جابر نظام کے سامنے کھڑے ہیں. اس نے بڑے بڑے شخصیات پی لی ہیں، تو ہمارا کام ہے جد و جہد کرنا، سرمایہ کو چھوڑ کر افراد کے اوپر محنت کرنا، اور ان افراد کے اوپر محنت کرنا جو اہل ہے. کبھی تو وقت آئے گا، کتاب رہے گی کب تک سادہ، کبھی تو آغاز باب ہوگا. تو الحمدللہ بہت ہو گیا. رہی بات سرمایہ کی، اگرچہ زر ہیں جہاں میں کاذل حاجات، جو فقر سے میسر ہے تمنگری سے نہیں، اور سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں. اقبال کہتا ہے سبب کچھ اور ہے. اس کا سبب پتہ ہے کیا ہے؟ ہم یہ کہیں کہ ہم بے زر ہیں اور قوم ہمیں پسند نہیں کر رہی، یہ غلط بات ہے. آپ بے زر ہیں، آپ کے پاس کوئی مال دولت نہیں ہے، قوم کو مال و دولت نہیں چاہیے. یہ کچھ طبقہ ہے جو ہمارے اوپر مسلط ہے، وہ کچھ خاندان قوانین جو انگریز یہاں چھوڑ کر گیا ہے. آج بھی انہی خاندانوں کے جو سپوت ہیں وہ آج اس بھی سے مسلط ہیں. مجھے تو حیرانگی تب ہوئی کہ جب میں راجہ پرویز اشرف کے حلقے میں جناب کمپین کر رہا تھا تو وہاں ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ آج میں تاریخ کے اوراق ذرا درست کر دوں، آج میں تاریخ کو درست کر دوں. میں نے کہا یہ شخص کیا کہے گا؟ میں نے کہا کہ اس نے باتیں شروع کی. اس نے کہا کہ جس شخص کے مقابلے میں ہم الیکشن میں کھڑے ہیں، راجہ پرویز اشرف اس کا نام ہے، اس کے دادا کو یا غالباً اس کے والد کو انگریز نے اعزازی بریگیڈیئر بنایا تھا اس لیے کہ یہ ان کے وفادار تھے. تو بھائی ان کے خاندان اور پھر میں بڑے بڑے علاقوں میں گیا، بڑے بڑے خان اور سردار جتنے ہیں وہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے انگریز سے وفاداریاں کی ان کے ساتھ. تو بھائی ان کی نسلیں آج بھی چل رہی ہیں.